خوش آمدید۔ قسط نمبر 9۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہی تو ہے، جو یہاں بویا جائے گا وہی وہاں کاٹنا ہوگا۔ حیات کے صبر کی آزمائش تھی۔ اس نے گھر میں ہی بچے کو جنم دیا۔ یہ فریضہ اس کی دادو نے خود سر انجام دیا تھا تاکہ حیات کا راز راز ہی رہے۔ لیکن ایسی باتیں کب تک چھپی رہ سکتی ہیں؟ دادو نے کہہ دیا کہ میری بچی بیوہ ہے۔ حیات کے لیے اپنے بچے کو قبول کرنا بہت مشکل تھا۔ اسے اس میں عامر علی کی شبیہ دکھائی دیتی تھی۔ وہ دونوں سے نفرت کرنے لگی۔ اس کا ذہن متاثر ہونے لگا۔ اس کی برداشت دم توڑنے لگی۔ ایک سرد ترین رات کو وہ گناہ کی پوٹلی کو اٹھا کر دادو کو سوتا چھوڑتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی۔ وہ اپنے بچے سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ اپنے ماضی کو دفن کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے ایک سنسان سی جگہ کا انتخاب کیا۔ بچے کو برفیلی زمین پر رکھ دیا۔ ستاروں کی ہلکی ہلکی روشنی میں وہ کوئی غیر انسانی مخلوق دکھ رہی تھی۔ آج چاند ابھی کہیں سویا پڑا تھا، جیسے اس میں یہ سب دیکھنے کی ہمت نہ ہو۔ ماں اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی بچے کی قبر کھود رہی تھی۔ بچے کا فیڈر اس کے منہ سے گرا تو وہ رونے لگا۔ ماں کی گرم آغوش سے اسے کھلے آسمان تلے دھکیل دیا گیا تھا۔ وہ اپنی جنت میں واپس جانا چاہتا تھا۔ اس کی چیخیں بلند ہوتی چلی گئیں۔ ماں کی ہمت جواب دیتی چلی گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کو جھاڑا اور اس ننھی جان کو اٹھا کر اپنے سینے لگا لیا۔ بچہ یک لخت خاموش ہو گیا، لیکن اب حیات کی باری تھی۔ اس کی چیخیں آسمانوں کو چیرتی ہوئی اس دربار تک پہنچ رہی تھیں جہاں دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ وہ اپنے بچے کو چومتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ عامر علی کا بیٹا ہے۔ اس کی ممتا جیت گئی، نفرت اپنے زخم چاٹ رہی تھی۔ حیات اپنے بچے کو اٹھائے واپس آ گئی۔ اس نے بچے کو لحاف سے نکالا۔ اس نے محسوس کیا کہ بچے کو بخار ہو گیا ہے۔ اسے ٹھنڈک لگ گئی تھی۔ صبح تک وہ تڑپتا رہا۔ دادو بھی اٹھ بیٹھی تھی، لیکن حیات نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ سارے ٹوٹکے بیکار چلے گئے۔ صبح جب اس ننھے فرشتے نے آخری ہچکی لی تو اذان ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر! بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کی حکمتیں وہی جانے۔ ہمیں ہر حال میں سر جھکانے کا حکم ہے۔ لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا؟ اور حیات کی ممتا تو آج رات ہی اس پر من و سلویٰ کی طرح نچھاور کی گئی تھی۔ اس نے تو ابھی اس کا ذائقہ بھی نہیں چکھا تھا۔ وہ دوسری بار چیخنے لگی۔ وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ اس نے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا، صرف اوپر آسمان کی طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی، جیسے وہ انصاف کی زنجیر ہلانا چاہ رہی ہو۔ اس کی دادو نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اچانک وہ خاموش ہو گئی۔ حیات اپنے بچے کا ماتم کرتے کرتے اپنے حواس کھو بیٹھی تھی۔ اسے دادو نے چارپائی پر لٹا دیا۔ حیات بے ہوش ہو چکی تھی۔ ابھی راز کی کھوج باقی تھی، ابھی حیات باقی تھی۔ زخم بڑھتے بڑھتے بھر ہی جاتا ہے۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور بتائیں کہ کیسی لگی ہماری کہانی۔ نیز اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فالو کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ مزید